اور پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے اور آپ کو مبارک کرے دنیا کے اندر۔ یہ آپ نے اللہ کے دین کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان کو زندہ رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت ساری چیزوں کا بڑا مذاق اڑایا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ایک مثال میں اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ازواج مطہرات، اللہ اکبر، امہات المؤمنین، کون نہیں جانتا ان کے فضل کو، ان کے مقام کو، ان کے درجے کو کون نہیں جانتا ہے؟ لیکن ان ازواج مطہرات کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کا بھی ٹھٹھا کیا گیا، ان کو بھی اڑایا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے؟ اللہ اکبر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں انکا میت و انہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے ہیں، مرے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے۔ اور یا محمد عیش ما شئت فانکا میت، اے محمد جتنا جینا ہے جی لو ورنہ مرنا تو ہے ہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے حقیقت۔ اللہ کے نبی کی موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر زندہ ہیں، ایسے ہی زندہ ہیں۔ اور اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اتنی انرجی ہے، اور یہ کیفیت ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین کو آپ کی قبر کے اندر آپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور آپ ان سے نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ شباشی کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں ان سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے اور اپنی زبان سے کتاب و سنت کا نام لینے والے اس سے بڑا مذاق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا اور کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس سے بڑی مثال کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا کہ آپ بھی زندہ ہیں، ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں، اللہ اکبر، اور آپ کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، عائشہ، ام سلمہ، زینب اور وغیرہ وغیرہ سب پیش کی جاتی ہیں، اور آپ ان سے شباشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے اس دین کے سلسلے میں جو بھی اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے ہیں انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ کی قسم ہے، آج نہیں تو کل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذلت کا منہ دیکھنا ہے، اور ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آج کل ہوتا کیا ہے؟ آج کل ہمارے بھائی لوگ اپنے بہت سارے پروگرام جب کرتے ہیں، بہت سارے پروگرام کرتے ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے پروگرام کرتے ہیں۔ کسی کی مجلس ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، کسی کا حفل ہوتا ہے، کسی کا سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، بہت ساری پروگراموں میں لوگ بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کی شان کو، آپ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی قبر کے اوپر بنائے ہوئے گنبد کا ڈیمو بناتے ہیں، یعنی مجسمہ، اسٹیچو بناتے ہیں، اور خانہ کعبہ مشرفہ اس کا بھی اسٹیچو بنایا جاتا ہے، اور اس کو خوب لائٹنگ کے ذریعے سجایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے مقدسات ہیں، حرمین شریفین ہیں، اللہ اکبر۔ روئے زمین پر دنیا کی ساری مقدس جگہوں کو اگر چھان لیا جائے تو فرسٹ لیول کی خانہ کعبہ اور دوسرے نمبر پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدسات ہیں۔ اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ ڈیمو بنا لیتے ہیں رات بھر سجانے کے لیے، مٹی کا پتھر کا بنا کر کے اسے پینٹ وغیرہ مار کر کے، اس کے بعد جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو اس کو جیسے ہمارے برادران وطن اپنے مورتیوں کو لے جا کر کے کسی سمندر میں دفن کر دیتے ہیں، کسی پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے ہی بیچارے یہ مکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویروں کو اور اس کے اسٹیچو کو لے جا کر کے بیچارے یہ
پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کے گھر کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مسجد نبوی کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نبی 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 محمد محمد کا دعویٰ کرنے والوں، یہ دعوے صرف کافی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے حقیقی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کا، اللہ کے گھر خانے کعبہ کا اگر ٹھٹھا اور استہزاء نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے ذرا بتایا جائے۔ میرے بھائیوں آئیے، وقت میرا بہت ہی کم ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں 1-2 منٹ کے اندر اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مثال اور بھی آپ لے لیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں چونکہ ترقی یافتہ دنیا ہے اور ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ اور جدید جو وسائل ابلاغ ہیں ان سب کا دور ہے یہ، الحمدللہ اس سے جائز فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں منکر نہ ہو، جہاں شریعت مخالف کوئی چیز نہ ہو، جہاں اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے سنت کی مخالفت کا کوئی کام نہ ہو، جدید وسائل سے جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان سب سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اٹھانا ضروری ہے تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے، حق نشر و اشاعت کی جائے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو تاریخ گزری ہے، صحابہ کرام کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بدری صحابہ کرام، احد کے صحابہ کرام، مہاجرین کرام، انصار اور ایسے ہی بیعت الرضوان کے اندر جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ صحابہ کرام، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، ایسے ہی عشرہ مبشرہ بالجنہ خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے ادوار کے خلفائے کرام، یہ مقدس ہستیاں ہیں۔ ان ہسٹری کے واقعات کو، غزوہ بدر کو، غزوہ احد کو، ہجرت کے واقعے کو اور جنگوں کو، لڑائیوں کو اور شہادت کے واقعات کو آج کل جو فلمی شکل دی جا رہی ہے، جو فلم بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر رول پلے کیا جاتا ہے، اور رول پلے کرنے کے لیے جیسے ہم تمثیلیہ کرتے ہیں، مسرحی یعنی ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامے جیسے ہم کرتے ہیں، ایک آدمی کچھ بنتا ہے، ایک آدمی کسی کا رول، ایک آدمی کسی کا رول، ایک آدمی کسی کا رول، ایسے ہی رول پلے کیا جاتا ہے۔ کوئی حذیفہ بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی علی مرتضیٰ بنتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، اور کوئی عشرہ مبشرہ وغیرہ صحابہ کرام کا رول پلے کرتا ہے، حالانکہ وہ بیچارے یا تو کرسچن ہوتے ہیں یا کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوتے ہیں یا مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا میرے بھائیو؟ مجھے بتاؤ، کیا خلفائے راشدین کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حذیفہ کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علی مرتضیٰ عثمان غنی کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ عمر فاروق اعظم کا، صدیق اکبر کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے سنت نہیں بتلایا ہے، اتنا سیکھنا کافی ہے جتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان برگزیدہ اور چرندہ اور آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے چہتے صحابہ کرام کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں بھی ہسٹری کا، تاریخ کا، سیرت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی زندگی کا مذاق اڑانا ہے۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام اپنے ٹائم سے چلتا رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آئیے سر جوڑ کر دعا کرتے ہیں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، یہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا انسان کو دین اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ نہ بناؤ، اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ مذاق اڑانا کفر کا کام ہے، مذاق اڑانا کفر کا کام ہے، جان بوجھ کر کے کرو تو بھی کفر اور مذاق سے کرو تو بھی کفر، یاد رکھو کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ محمد بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہے نواقض الاسلام العشرہ، اس کے اندر چھٹے نمبر پر 6 نمبر فرماتے ہیں الناقض السادس، چھٹے نمبر کا دین اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے والا جو کام ہے، دین اسلام کو ختم کر دینے والا، اسلام سے باہر کر دینے والا جو کام چھٹے نمبر پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الاستہزاء بشیء من دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مذاق اڑانا۔ کیا ہے وہ؟ جن 10 چیزوں سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے انسان، کافر ہو جاتا ہے، ان میں سے چھٹے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کا مذاق اڑانا، یہ چھٹے نمبر پر ہے۔ ایسا کرنے والا دین اسلام سے باہر ہو جائے گا، لاکھ ایمان کے دعوے کرے، ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان والے تھے ظاہر میں ہی صحیح، ایمان والے تھے، لیکن اب کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ میرے بھائیو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد کرو جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی، آغاز میں نے پڑھا تھا، باتیں آج لاسٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، خلاصے کے طور پر آپ بات سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، فرماتے ہیں یہ دین اسلام اجنبیت کی عالم دنیا میں آیا تھا، یہ دین اسلام دنیا میں جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اکیلا تھا، کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا۔ وسيعود كما بدأ، اور جیسے اسٹارٹنگ میں تھا کوئی جاننے والا اسے نہیں تھا، کوئی ماننے والا اسے نہیں تھا۔ وسيعود كما بدأ، پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اجنبی ہو جائیں گے، یعنی دھیرے دھیرے پھر یہ دین سمٹ کر کے کم ہو جائے گا، پھر چند ہی لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو ماننے والے باقی بچیں گے، چند ہی لوگ قرآن ماننے والے باقی بچیں گے، چند ہی اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے باقی بچیں گے، ورنہ وہی کیفیت پہلے والی واپس آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو یہ اجنبیت کا وقت آتا جا رہا ہے، یہ وحشت کا وقت آتا جا رہا ہے، سنت بیزاری، اسلام بیزاری، توحید بیزاری، شریعت بیزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیزاری، یہ ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، سنت سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام اپنے مسلمانوں کے درمیان، اپنے مسلمانوں کے بیچ میں اجنبی اور تنہا ہوتا جا رہا ہے، خود اسلام کو مسلمانوں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایسے نازک وقت میں اگر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کوئی آدمی باقی بچے گا، اس کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی گڈ نیوز ہے ایسے آدمی کے لیے جو ایسے ماحول میں جب اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، خود مسلمان اسلام کو نہیں پہچان رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، اس کا مذاق، مختلف انداز میں مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنو اللہ کے نبی کی حدیث، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے، اور سنو یہ بشارت، یہ گڈ نیوز سن لیجئے، سب کے سب لوگ اس بات کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے فیوچر میں، جب اپنے دین پر جمنے والا، اپنے دین پر استقامت سے رہنے والا، اپنے دین پر پکے انداز میں عمل کرنے والا، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا اس کے لیے دین پر پکا عمل کرنا، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے کسی آگ کے انگارے پر کسی لوہے کی کوئی سل ہو اور اسے اگر گرم کر کے لال کر دیا جائے بھٹی کے اندر، تو اس پر پیر رکھنا کتنا مشکل ہے آگ کی بھٹی پر، آگ کے انگارے پر پیر رکھنا، ایسے ہی اس سنت پر عمل کرنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جیسے اس آگ پر اللہ کے نام سے، اللہ سے محبت کر کے اس آگ پر پیر رکھنے والے کی فضیلت ہے، ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرنے والے کی فضیلت ہے اور دین پر عمل کرنے والے کی فضیلت ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ایک سنت کا مذاق، ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق، اگر وقت ہو تو میں عرض کر دوں 1 منٹ کے اندر، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ آپ بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو یا کسی بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کنکری ہے، یعنی یہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ایسے انگلی پر رکھ کر کے ایسے اڑا رہا ہے، مار رہا ہے۔ اس کو ایسا انگلی پر رکھ کر کے مارنے کو خذف کہتے ہیں۔ خذف کا مطلب ہوتا ہے انگلی پر رکھ کر کے اچھالنا۔ انہوں نے فرمایا جب دیکھا کہ بچہ مار رہا، بچے کا مطلب کوئی بچہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ، یعنی ان کے حساب سے بچہ، لیکن بالغ سمجھدار جس کو سنت اور توحید پر عمل کرنا ضروری ہے، مکلف آدمی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہا عن الخذف، اللہ کے نبی نے ایسے پتھر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا ولکنہ یفقع العین ویکسر السن،
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پتھر مت مارو، ایسے مت مارو، ایسے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے شکار نہیں ہو سکتا ہے، کسی دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ ٹوٹ جائے گی یا کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، اس لیے اللہ واسطے پتھر مت پھینکو۔ اور صحابی نے یعنی وہ جو تھے جن سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں پتھر ماروں گا، یا وہ پتھر مارتے رہے، وہ مانے نہیں، یعنی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ عبداللہ بن مغفل نے فرمایا کہ احدثک عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ